بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پچھلی بار ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج انشاءاللہ اسی قصے کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی پہلے انسان کو جو کہ پہلے پروفٹ بھی تھے، تو اس وقت فرشتے اور جنات موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، جنات کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم آدم کے آگے سجدہ کرو۔ یعنی اس سجدے کے معنی وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم خدا کے آگے کرتے ہیں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں سجدہ کرتے ہیں، وہ عبادت کا سجدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مطلب یہ تھا کہ فرشتے اور جنات پوری طرح سے آدم کی ہیلپ کریں اور سپورٹ کریں اور کوئی رکاوٹ نہ پیدا کریں۔ یعنی جو ہیومینٹی آدم سے شروع ہونے والی تھی، فرشتے اور جنات ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ پیدا کریں۔ تو جب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور جن کو دیا تو فرشتے تو فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانا اور فوراً انہوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس جو کہ جنات کا لیڈر تھا، اس نے انکار کیا اور اس نے گھمنڈ اور پرائیڈ اس کے اندر پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یعنی شیطان کے لیڈر سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جانے کے لیے تو تم کیوں نہیں جھکے؟ تو ابلیس بولا قال انا خیر منہ، یعنی میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور وہ بولا آگے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ سے بنایا ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ غالباً ابلیس کی غلط فہمی تھی کہ آگ کوئی سپیریئر چیز ہے اور مٹی کوئی انفیریئر چیز ہے، اس لیے اس کے اندر پرائیڈ اور گھمنڈ پیدا ہو گیا اور وہ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے میں کیوں سجدہ کروں آدم کے آگے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یعنی شیطان کے لیڈر ابلیس کا یہ رویہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، فخرج انک من الصاغرین۔ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے آپ قیامت کے دن تک، جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ڈے آف ججمنٹ تک، کہ مہلت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ہم ڈے آف ججمنٹ تک کے لیے مہلت دیتے ہیں۔ تو پھر ابلیس نے کہا، شیطان کا جو لیڈر تھا، کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ یعنی وہ پھر آدم کا دشمن بن گیا اور آدم کی پوری نسل کا دشمن بن گیا، اور وہ بولا کہ میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، سینٹر سے آؤں گا، فرنٹ سے آؤں گا، اور تو بہت کم اپنے بندوں میں سے شکر گزار بندے پائے گا، یعنی میں تقریباً سب کو ہی بہکا دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یعنی بہت ہی کم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تیرا شکر ادا کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو آنکھ دی، اس کو کان دیا، اس کو دل دیا، لیکن تم میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہو۔ قلیلا ما تشکرون۔ اور قرآن میں آتا ہے قلیل من عبادی الشکور، یعنی میرے بندوں میں سے بہت کم ہی ایسے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ تو قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر یا تھینکس گیونگ وہ چیز ہے جو سب سے کم پائی جاتی ہے۔ شکر کا مطلب ہے ایکنالجمنٹ، یعنی جو خدا کی نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، باؤنٹیز ہیں، جو چیزیں ہم
خدا سے لے رہے ہیں، جو ہم چیزیں ریسیو کر رہے ہیں، یعنی آکسیجن ہے، پانی ہے، ہوا ہے، سن لائٹ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں خدا دے رہا ہے۔ خدا دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔ خدا گیور ہے، ہم ٹیکر ہیں۔ خدا بینیفیکٹر ہے، ہم بینیفیشری ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے اندر خدا کے لیے گہرے شکر کے احساسات پیدا ہونے چاہیے۔ یہی احساسات جب لفظوں میں ڈھلتے ہیں تو اسی کو دعا یا شکر یا حمد یا پریز کہا جاتا ہے۔ تو شیطان نے یہ چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ تو مجھے قیامت تک کے لیے، ڈے آف ججمنٹ تک کے لیے مہلت دے دے، اور میں تیرے سارے ہی بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے لیفٹ، رائٹ، سینٹر، فرنٹ، ہر طرف سے آؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا، اور تو بہت کم بندوں کو شکر گزار پائے گا۔ تو شیطان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ انسانوں کے ذہن پر اثر ڈالتا ہے، وہ چیزوں کو بیوٹیفائی کرتا ہے، یعنی جو بری چیزیں ہیں، جو خراب ہیں، جو برے راستے ہیں، ڈس آنیسٹی اور جھوٹ اور وائلنس، ان سب چیزوں کو وہ انسان کے ذہن میں اس طرح سے ڈالتا ہے کہ انسان کو وہ اچھی لگنے لگتی ہے، جسے تزیین قرآن میں کہا گیا ہے، یعنی چیزوں کو بیوٹیفائی کرنا۔ تو شیطان انسان کے اندر نیگیٹیوٹی ڈالتا ہے، ہیٹ، نفرت، انتقام اور اس طرح کے جو نیگیٹو چیزیں ہیں، وائلنس، تشدد، یہ شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کی کوئی نیگیٹو بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، ہیٹ، نفرت، انتقام، اینگر، جیلسی، اس طرح کی جو چیزیں، اس طرح کی جو نیگیٹو چیزیں اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں تو آپ کو فوراً خدا سے دعا کرنا چاہیے، چونکہ شیطان سے صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ قرآن میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، جیسے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے بچائے۔ ایسے ہی قرآن میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے اللہ تو مجھے شیطان کے وسوسے سے بچا، شیطان سے بچا، اور مجھے اس سے بچا کہ وہ میرے قریب آئیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو اس طرح کی دعائیں جب آپ کریں گے، جب آپ کے اندر اس طرح کی نیگیٹو باتیں آئیں گی، تو یہ دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، یا آپ اپنے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ، آپ اس طرح کی دعائیں، قرآنی دعائیں آپ پڑھیں گے تو اس سے شیطان کا جو اٹیک ہے اس سے آپ بچ سکیں گے۔ تو کیسے پتہ چلے کہ آپ شیطان کی زد میں ہیں؟ وہ ایسے ہی پتہ چلے گا کہ جب آپ کے اندر نیگیٹو فیلنگز آئیں گی، ہیٹ اور نفرت اور انتقام اور وائلنس، اس طرح کی جو نیگیٹو چیزیں آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جب آپ کے اندر پازیٹیو باتیں آئیں جیسے ہمدردی، خیرخواہی، کمپیشن، لو، اس طرح کی جب پازیٹیو باتیں آئیں تو آپ سمجھیے کہ آپ فرشتے کے زد میں ہیں، تو آپ کو شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے اس وقت، اور دعا کرنی چاہیے۔ بائبل میں ایو آتا ہے، ایڈم اینڈ ایو، تو ان دونوں کو پیدا کر کے خدا نے ان دونوں سے کہا کہ تم جنت میں رہو، اور وہاں سارے آرام اور راحت کی ہر چیز تمہارے لیے موجود ہے، اور بنا روک ٹوک کے جو بھی چیز تم استعمال کرنا چاہو استعمال کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کے پاس تم مت جانا۔ دراصل یہ جو درخت تھا یہ ایک سمبولک ٹری تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے ایک طرف ایسی چیزیں بنائی ہیں جو انسان استعمال کر سکتا ہے، اور دوسری طرف ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے جائز نہیں ہیں، یعنی کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، یعنی جسے ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کہہ سکتے ہیں۔ تو انسان کی پیدائش کے سب سے پہلے مرحلے میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ان چیزوں سے آپ بچیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور صرف انہی چیزوں کو استعمال کریں، اسی راستے پر چلیں جو خدا نے بتایا ہے، جو پیغمبروں نے بتایا ہے۔ دراصل انسان کو جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ڈسٹریکشنز ہیں،
یعنی انسان ایک ایسا مخلوق ہے جس کو فریڈم دی گئی، فریڈم آف چوائس ہے اس کو، چونکہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، ٹیسٹ ہے، پوری زندگی ایک ٹیسٹ ہے، تو اس میں فریڈم ضروری تھی. تو اس فریڈم کی وجہ سے انسان ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، بار بار ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں ڈسٹریکشنز بہت بڑھ گئے ہیں، ہر طرح کے ڈسٹریکشنز ہو گئے ہیں. تو ان سے بچنا ہے ہمیں، تاکہ ہم صراط مستقیم پہ، سیدھے راستے پہ چل سکیں اور اپنا فوکس نہ ہٹنے دیں. تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لائن کھینچی، سیدھی لائن، اور اس کے لیفٹ اور رائٹ میں دوسری اور کئی لائنیں کھینچ دیں. اور پھر صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش رہے. تو پھر آپ نے بتایا کہ یہ گویا صراط مستقیم کا نقشہ ہے، یعنی سیدھے راستے کا نقشہ ہے. جو سیدھی لائن ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے خدا کا، اور جو باقی لائنیں ہیں وہ ڈسٹریکشنز ہیں، یعنی وہ مختلف راستے ہیں جس پہ اگر آدمی جائے گا تو وہ بھٹک جائے گا. تو خدا کی یہ اسکیم ہے، خدا کی یہ پلاننگ ہے کہ انسان سیدھے راستے پہ چلے اور یہاں تک کہ وہ جنت کا کینڈیڈیٹ بن جائے اور آخر میں اس کو جنت میں بسایا جائے. تو اگر ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں تو ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جن میں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ برا ہے، کیا بری چیزیں ہیں، کیا اچھی چیزیں ہیں. اور قرآن میں خاص طور سے چیپٹر نمبر 6 ورسز 151 to 153 پہ ایک ساتھ کئی باتیں آئی ہیں. مثلاً اس میں شرک کے بارے میں آیا ہے کہ انسان شرک سے بچے. شرک کے مطلب ہوتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو، جو اس کی کوالٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، اس میں پارٹنر بنانا. یعنی خدا کریٹر ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ گیور ہے، وہ ہیلپر ہے. تو کسی اور چیز یا کسی اور شخص کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ بھی کریٹر ہے اور گیور ہے اور ہیلپر ہے، تو اسے شرک کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ان آیات میں آتا ہے کہ والدین یعنی پیرنٹس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ہر طرح کی برائیوں سے بچنا، جیسے ڈس آنیسٹی ہے، جھوٹ ہے، وائلنس ہے. یعنی وائلنس خدا کی اسکیم کا حصہ نہیں ہے. آج کل بہت سے لوگ جہاد کے نام پہ وائلنس کر رہے ہیں، جو سراسر غیر اسلامی فعل ہے. خدا کی اسکیم میں پیس ہے. خدا نان وائلنس کو پسند کرتا ہے، خدا وائلنس کو نہیں پسند کرتا. اور کہا کہ تم اس پیڑ کے پاس جاؤ، اس ٹری کے پاس جاؤ اور اس کا پھل کھا لو تو تمہیں ایٹرنیٹی مل جائے گی. تو آدم علیہ السلام نے اور حوا نے اس ٹری کا پھل کھا لیا. تو جب ایسا ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے بارے میں جو اس کی اسکیم تھی اس کو بدل دیا. یعنی پہلے تو یہ اسکیم تھی کہ پیدائشی طور پر جنت، یعنی پیدا ہوئے اور جنت میں چلے گئے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ اب ٹیسٹ بیسڈ جنت ہوگی. یعنی جو انسان کی زندگی ہوگی وہ ٹیسٹ بیسڈ ہوگی. یعنی انسان پیدا ہوگا، ایک مدت کے لیے زمین پر رہے گا، 100 سال 50 سال، اور ساری اس کی زندگی ٹیسٹ ہوگی. فرشتے اس کا ریکارڈ تیار کریں گے، اس کی باتیں، اس کی جو بولے گا، جو وہ سوچے گا، جو اس کے انٹینشنز ہوں گے، وہ ساری چیزیں فرشتے ریکارڈ کریں گے. پھر اس ریکارڈ کے بعد ڈے آف ججمنٹ میں اس کا فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ پوری طرح سے صحیح اترے گا اپنے ٹیسٹ پر تو اس کو جنت دی جائے گی. یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کریشن پلان آف گاڈ، کہ خدا نے پہلے تو آدم علیہ السلام کو جنت ایسی ہی دے دی، یعنی پیدا ہوئے وہ اور جنت میں چلے گئے. لیکن جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ اب جنت ٹیسٹ پر مبنی ہوگی. تو اس طریقے سے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور اس ٹری کا پھل کھا لیا تو انہیں بڑا احساس ہوا، ان کے اندر ریپینٹنس جاگی. تو
انہوں نے چاہا کہ اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو اس وقت قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ دیے انہیں، یعنی کچھ الفاظ ان کو دیے، انسپائر کیا انہیں کہ ان الفاظ سے تم دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو وہ دعا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی، پھر آدم علیہ السلام نے ان الفاظ سے دعا کی اور پھر ان کی دعا قبول ہوئی۔ یہ دعا قرآن میں آئی ہے اس طریقے سے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑے گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس دعا کے بارے میں قرآن میں پیشگی طور پر یہ آ گیا کہ یہ الہامی دعا تھی۔ الہامی دعا کے معنی ہیں وہ دعا جو اللہ تعالیٰ انسپائر کرے، یعنی جو پیغمبروں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ انسپائرڈ پریئرز ہوتی ہیں، یعنی قرآن میں ہر پیغمبر کے قصے میں آپ کو دعائیں ملیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آپ کو بہت دعائیں ملیں گی، حضرت یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ایسے ہی ہر پیغمبر کے قصے میں کچھ نہ کچھ دعائیں ضرور ملیں گی۔ تو آدم علیہ السلام کے قصے میں یہ دعا بہت ہی گہری دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اس دعا کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ آ گئے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی، اور پھر آدم علیہ السلام نے اس دعا سے جب دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ غلطی ہوئی، ان کے اندر ریپنٹنس کا احساس جاگا، ندامت کا جذبہ پیدا ہوا، تو انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ تو غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی ہونا کوئی برا نہیں ہے، بلکہ غلطی کرنے کے بعد ریپنٹنس کا احساس نہ ہونا برا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے التوبۃ والندم، یعنی ریپنٹنس ہی دراصل فارگیونیس ہے، یعنی جس کے اندر ریپنٹنس کا احساس پیدا ہو جائے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے کئی سبق ہیں۔ مثلا سب سے پہلا سبق ہے کہ ہمیں شیطان سے بچنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور جنت سے نکلوا دیا، تو اس طریقے سے ہمیں بھی شیطان سے بچنا ہے، اور شیطان سے بچنے کی سب سے اچھی ترکیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور حوا پہلی خاتون تھیں، تو سارے ہی انسان، پوری ہیومینٹی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، تو اس وجہ سے سارے انسان برابر ہیں۔ اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، خدا کے نظر میں ہر انسان برابر ہے، اسی لیے برادرہڈ اور ٹالرنس اور ہارمنی کا میسیج ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سارے انسانوں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی اور کمپیشن کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، چونکہ اہل ایمان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے دعوت، یعنی قرآن کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا۔ تو جب ہم لوگوں سے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہم اپنے اندر رکھیں گے، تبھی ہم دعوت یعنی قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پیغمبروں کے قصے کو اور آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔